دوستوں، آج زندگی نامہ میں ہم اس کہانی کار کے متعلق بات کریں گے جنہیں نئے افسانوں کا معمار اعظم کہا گیا۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے مشہور ادیب، مصور، ڈاکٹر، اداکار اور ہدایت کار ڈاکٹر انور سجاد کی۔ انور سجاد 27 نومبر 1935 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے سینٹ پال اسکول سے میٹرک کیا، پھر گورنمنٹ کالج سے ایف ایس سی اور ایف سی کالج لاہور سے گریجویشن مکمل کیا۔ والد شہر کے مشہور فزیشین تھے، لہٰذا خود بھی طبابت کے پیشے کو اختیار کیا، لیکن بچپن سے ہی ان کی طبیعت ادب کی طرف مائل تھی۔ 1950 میں انور سجاد آرٹس کونسل آف پاکستان سے منسلک ہوئے اور اسی کے زیر اثر انہوں نے مصوری کا آغاز کیا۔ وہیں ان کی ملاقات قطب شیخ اور معین نجمی سے ہوئی۔ ان دونوں اشخاص نے جو فن مصوری کا خاصا علم رکھتے تھے، انور سجاد کی ہر قدم پر رہنمائی کی۔ انور سجاد کے مطابق ایک اور وجہ تھی جس کی خاطر انہیں رنگوں سے میل جول بڑھانا پڑا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جس قدر بھی کوشش کرتا تھا، لفظ میرے اظہار کا ساتھ نہیں دیتے تھے اور بعض اوقات تو وہ مجھے ناکام بھی کر دیتے تھے، اسی لیے رنگوں کے ذریعے میں نے اپنی ضرورت کو پورا کیا۔ 1952 میں ان کی پہلی کہانی ہوا کے دوش پر رسالہ نقوش میں شائع ہوئی۔ اسی کے 3 سال بعد ان کا پہلا ناول رگ سنگ منظر عام پر آیا، جس کا مقدمہ عبارت بریلوی نے لکھا تھا۔ 1964 میں ان کا پہلا باقاعدہ کھیلا جانے والا ڈرامہ لائبل کے نام سے پیش ہوا۔ انور سجاد کے اس ڈرامے میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم معین الدین احمد قریشی نے بھی کام کیا تھا۔ 1964 میں ہی انور سجاد نے رس ملائی نام کا ایک ڈرامہ لکھا، جو پاکستان کا ٹیلی ویژن پر پیش ہونے والا پہلا ڈرامہ تھا۔ انور سجاد یہ سمجھتے ہیں کہ تمام فنون ایک دوسرے سے کسی نہ کسی طرح مربوط ہیں۔ ان کے مطابق اگر کسی نے خود کو ایک فن میں محدود کر لیا اور دوسرے فنون کو نظر انداز کر دیا تو اس کا تناظر انتہائی محدود ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کی تحریروں میں جا بجا مصوری کا رنگ اور موسیقی کا آہنگ دیکھنے کو ملتا ہے۔ 1981 میں انہوں نے ناول خوشیوں کا باغ تحریر کیا، جو بہت مقبول ہوا اور آج ہند و پاک کی تقریباً تمام یونیورسٹیز کے اردو نصاب میں شامل ہے۔ یہ ناول ایک تصویر کو بنیاد بنا کر لکھا گیا تھا، جسے ہائرونیمس بوش نے 1504 عیسوی میں بنایا تھا۔ یہ تصویر 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ انسان کی تخلیق سے متعلق ہے۔ دوسرے حصے میں مردوں اور عورتوں کا وہ ہجوم ہے جس میں لوگوں نے خود کو دنیا کی عارضی لذتوں میں مبتلا کر رکھا ہے، اور تصویر کا تیسرا حصہ جہنم کے منظر کو دکھاتا ہے، جو لازمی طور پر دوسرے حصے کی سزا کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ انور سجاد کا یہ ناول سیاسی نوعیت کا ہے اور اس میں علامتی اور تجریدی انداز میں ملک کی ناکام ہوتی سیاست کا نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر انور سجاد کو 1989 میں حکومت پاکستان کی طرف سے پرائڈ آف پرفارمنس کے اعزاز سے نوازا گیا۔ یہ اعزاز پاکستان میں ادب، فنون، کھیل، طب، سائنس اور دیگر شعبوں میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے والوں کو یوم پاکستان کے موقع پر صدر جمہوریہ کے ہاتھوں دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر انور سجاد ایک عرصے تک پاکستان نیشنل کالج آف آرٹس اینڈ یونیورسٹی آف دا پنجاب میں پروفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اسٹیج ڈراموں کی ہدایت کاری بھی کرتے رہے ہیں۔ 2004 میں انہیں ایکو ایوارڈ آف ایکسلنس ان ہسٹری، لٹریچر اینڈ کلچر کے اعزاز سے نوازا گیا۔ انور سجاد اسکرپٹ کریٹو رائٹنگ ڈپارٹمنٹ OED ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے صدر بھی رہ چکے ہیں۔ ان کی تصانیف کچھ اس طرح ہے: ہوا کے دوش پر پہلا مطبوع افسانہ، رگ سنگ ناولٹ، استعارے افسانوی مجموعہ،
खुशियों का बाग नॉवेल, नीली नोटबुक तर्जुमा, सबा और समंदर टेलीड्रामा, तलाशे वजूद मज़ामीन का मजमूआ। जदीदियत के तहत लिखने वाले अदीबों में अनवर सज्जाद का नाम सर फहरिस्त है। इसी वजह से शम्सुर रहमान फारूकी ने उन्हें जदीद अफसानों का मेमार आज़म कहा है। शुक्रिया दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और चैनल ज़िंदगी नामे का हिस्सा बने।